روزے بچانے کے لیے 3 باتیں ہیں. جو یہ 3 باتوں پہ عمل کر لے گا اس کا انشاءاللہ تعالی پورا رمضان کا اس کو اجر مل جائے گا. بتا دوں. نمبر 1، رمضان میں یہ کوشش کرنا نہ کسی کی برائی کرنی ہے نہ کسی کی سننی ہے، نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. کیونکہ میرے دوستو یہ غیبت وہ گناہ ہے نہ کچھ حاصل کیا نہ کچھ لیا، سارے عمل ضائع ہو گئے. جس کی غیبت کی میرے سارے نیک عمل اس کو پہنچ گئے، اس کی برائیاں مجھے آ گئیں بلا وجہ. اور غیبت انسان کیوں کرتا ہے؟ ایسے چسکے کے لیے، خواہ یہ اللہ نے اندر ایک رکھی بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا، خیر اور شر دونوں اندر ہیں. اس لیے غیبت نہیں کرنی. اب کوشش کرو کہ چپ ہی کر جاؤ. رمضان میں تو چپ ہی کر جاؤ بس، کہ کہیں بھی میرا ضائع نہ ہو جائے. دیکھو نا ایک بندہ سونے کی بوری لے کے جا رہا ہے تو اس کو یہ بھی تو ہوگا نا کہ یہ سونے کی بوری میں گھر تک لے بھی جاؤں، نیچے ہی سوراخ ہو جائے، نیچے گرنا شروع ہو جائے، کیا فائدہ؟ اس کو میں گھر تک لے جاؤں. یہ رمضان آ گیا، روزہ رکھا، صبح اٹھا، تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی، اور پتہ چلا جی ہاتھ میں آئی کچھ نہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. اور وہ غیبت کرنے سے ختم ہو جاتا روزہ. غیبت نہ کرنی نہ سننی. جو غیبت کر رہا ہو، کسی کی برائی کر رہا ہو، تو فوراً سے کیا کہیں؟ اسے کہیں یار تیری مہربانی، رمضان ہے، میرا روزہ ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، تو یار رمضان کے بعد رکھیں اس کو. کیا خیال ہے؟ اس پروگرام کو رمضان کے بعد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر رمضان میں نہ رکھا تو رمضان کے بعد اس کی عادت ختم ہو جائے گی. تو اس کو یہ کہو کہ بھائی ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو پروگرام کو رکھیں گے. نمبر 1 غیبت نہیں کرنی. نمبر 2 بد نظری نہیں کرنی. بد نظری، نظر کی حفاظت کرنی. کیونکہ بد نظری ایسا جرم ہے، یاد رکھنا، بد نظری ایسا جرم ہے جس کی سزا انسٹنٹ ملتی ہے فوراً، اور اس کی نظروں کی حفاظت کرنے کی جزا بھی انسٹنٹ ملتی ہے فوراً. کر کے دیکھ لو. میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کر کے دیکھو اس کو. اب آپ کی کسی عورت کی نظر پڑی کسی مرد پہ، کسی مرد کی نظر پڑی عورت پہ. اللہ نے دونوں کو کہا ہے کہ ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. یہ قرآن نے حکم دیا ہے دونوں کو. اب آپ کی نگاہ پڑی کسی غیر مرد، آپ تو مرد ہیں، آپ کی نگاہ پڑی کسی عورت پہ. اب جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے نا، تو اندر ایک قوت کہتی ہے کہ اچھی طرح دیکھ لے، غور سے، اچھی طرح غور سے دیکھ. اور اگر اپنے اندر کی بات مان لی اور غور سے دیکھ لیا، تو جب وہ غیر محرم چلی گئی تو اب اپنے دل کو دیکھنا کہ اپنے دل میں خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اور اگر کسی پہ نظر پڑ گئی اور وہ اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی، اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی، کہ اللہ نے منع کیا دیکھنے سے، منع جھکا لی، تو اس پہ حدیث میں آتا ہے جو کسی غیر محرم پہ نظر پڑے اور اللہ کے خوف سے وہ جھکا لے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. کتنا بڑا عمل ہے بتاؤ. کوئی تو بات ہوگی نا اس میں کہ سارے گناہ معاف. اور نمبر 2، اللہ انسٹنٹ دل کے اندر ایک نور کی لہر ڈالیں گے. نور کی ایک لہر اس کو ملے گی جو اس کو فوراً محسوس ہوگی. اس کے اندر ایمان کی حلاوت، نور کی لہر اس کو محسوس ہوگی دل میں. کر کے دیکھ لو کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. یہ مقابلہ تو ہر وقت ہونا ہے. رمضان میں ایسی جگہوں سے پرہیز کرو میرے دوستو. رمضان میں ایسی جگہوں سے پرہیز کرو جہاں پہ بد نظری کا خدشہ ہے. ایسی نظروں سے، ایسی جگہ سے بچو. بیچاری ہماری جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کو تو شیطان بازاروں میں لے جاتا ہے. وہ تو ساری شاپنگیں رمضان میں کر رہی ہیں. وہ سمجھتی ہے مہینہ شاپنگ کا مہینہ. حالانکہ یہ مہینہ تو حضور اکرم سے جب آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹا کس لیتے تھے، جاگنا لمبا کر دیتے تھے، تیاری شروع کر دیتے تھے، عبادت میں لمبی عبادت کرتے تھے کہ بھی مہینہ رمضان کا آ گیا. تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. وہ عورتیں روزہ رکھ کے بازار چلی جاتی بیچاری، سارا دن بازاروں میں پھر رہی ہیں، غیر محرم سے باتیں کر رہی ہیں، چیزیں فضول وقت ضائع کر.
تو بھائی بد نظری سے بچنا اس مہینے میں نمبر 2، اور نمبر 3 جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ نہ بول، ہمیں پتہ نہیں اس بات کا، ہمیں پتہ نہیں میرے دوستوں کہ یہ جھوٹ کیا عذاب ہے، یہ سارے اعمال کو کھا جاتا ہے جھوٹ۔ اس لیے خدا کا واسطہ اس کی پریکٹس کر لو اس مہینے میں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کوئی بات زبان سے نکالے تو خیر کی نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ جتنا زیادہ بولو گے اتنی غلطیاں زیادہ کرو گے، تو کوشش کرو کم بولیں۔ کیا ہے زیادہ بولنا کوئی عزت کی بات نہیں، زیادہ بولنے والا غلطیاں کرے گا، اس لیے بالکل کم بولو، ضرورت کی بات بولو رمضان میں، اور غیر ضروری بات نہ بولو۔ جو چپ رہ گیا وہ خیر پا گیا، جو خاموش ہو گیا وہ خیر پا گیا، ساری خیر مل گئی اس کو۔ تو اس رمضان میں میرے دوستو یہ 3 کام کر لو، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر 3 کام کر لیے نا تو انشاءاللہ تعالی جس دن 29ویں رات آخری رات ہوگی، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس دن آخری رات ہوگی اس دن ایک فرشتہ آ کے اعلان کرے گا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آج ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔